تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گویا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے بیت السلام فاؤنڈیشن والوں کا اور ان کے ذمہ داروں کا، جو الحمدللہ تقریباً بڑے بڑے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. ہمارے نجیب بقالی حفظہ اللہ، فاروق عمری حفظہ اللہ، شفاء اللہ سلفی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے ہمارے اسماعیل بھائی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ذمہ دار ہیں اپنے علاقے کے. آپ بتائیں کہ اگر ایک 25 سال کا لڑکا 100 روپے کا مطالبہ کرے اور چند مہینوں کے اندر کروڑوں روپیہ جمع کر لے اسکول بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے، داد دینی چاہیے اس کی ہمت پر، اور داد دینی چاہیے ان کی باتوں پر اعتماد کرنے والوں کا. لیکن میرے بھائیو، اسکول اور کالج سے زیادہ قیمتی مسجدیں ہیں. اسکول اور کالج سے زیادہ نفع بخش مسجدیں ہیں، اور خاص طور سے وہ مسجدیں جہاں پہ کتاب و سنت کی آوازیں بلند کی جاتی ہے. بیت السلام فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو مسجدیں بنائی جاتی، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں قال اللہ و قال رسول، اللہ کی آواز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی گونجے گی، کوئی اور آواز گونجنے والی نہیں ہے. تو اگر ہم مسجد نہیں بنا پا رہے ہیں تو کم سے کم 100 روپیہ، آج کے زمانے میں ممبئی جیسے شہر میں 100 روپیہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن یہاں معنی نہیں رکھتا ہے. خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر 100 روپیہ آپ دے دیے نا، تو وہ آپ کے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے اور ایک پلڑے میں نیکیاں، دوسرے میں برائیاں، اور دونوں برابر ہو جائیں. دونوں اگر برابر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بندے سے کہے بندہ تھوڑی سی نیکی ہے تو دے دے، ہلکی سی چھوٹا سا کوئی عمل اگر نیکی تو نے کیا تھا دنیا کے اندر، دے دے، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیتا ہوں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور تجھ کو کہاں ڈال دوں گا؟ تو ہو سکتا ہے یہ 100 روپے آپ کا بیت السلام فاؤنڈیشن میں دینا کام آ جائے. نہیں ہو سکتا میرے بھائیو. اور اگر ہر مہینہ 100 روپیہ دے، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی طرف سے بھی آپ صدقے جاریہ کے طور پہ یہ لکھا سکتے ہیں. یہ بہت ہمارے لیے بہترین موقع بھی ہے، آسانی کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دیا ہوا پیسہ جس مسجد میں لگے گا، جس اللہ کے گھر میں لگے گا، جب تک وہ گھر آباد رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. 100 روپے کا ثواب برابر جاری رہے گا. ایسے ہی ہے جیسے آم کھا کے آپ نے اس کا بیج زمین میں ڈال دیا، اب وہ پودا بنے گا، پھر پیڑ بنے گا، پھر پھلدار بنے گا، پھر اس کے بعد پھل دے گا، سالوں سال تک نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن آپ کو وہ بیج ڈالا ہوا، آپ نے جس نیت سے بیج ڈالا تھا نا، اس کی وجہ سے آپ جتنے لوگ کھائیں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داران کا بیت السلام فاؤنڈیشن کے. اور اس کے بعد میں دوسرے خطیب فضیلۃ الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ و تعالی، جو اس بیت السلام فاؤنڈیشن کے مین ذمہ دار ہیں، بلکہ صدر ہیں، امیر ہیں، اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ شیخ محترم آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو استفادے کا موقع نصیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ معزز محترم صدر اجلاس علی جناب ذی وقار محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، آج آپ کے روبرو کچھ باتیں جو مجھے عرض کرنی ہے، نیکیوں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ میں ایک زمانے کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ کے درمیان کس موضوع سے متعلق باتیں رکھی جائیں۔ بہت سارے موضوعات ذہن میں آئے، لیکن ابھی فوری طور پر میرے ذہن میں جو بات آئی ہے اور یہاں کا ماحول دیکھ کر کے میں نے سوچا یہی کہ کچھ ایسی باتیں جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے اور بڑھانے کے حوالے سے ہوں، وہ باتیں کر دی جائیں جو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب الہی کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ کتاب الہی سے مراد قرآن مجید ہے، اور جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اس سے مراد امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، یعنی ہم اور آپ اس میں شامل ہیں۔ یہ شرف، یہ مقام، مرتبہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے، اس امت کو چنا ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کا وارث امت مسلمہ کو بنایا ہے۔ اب امت مسلمہ یعنی ہم اور آپ جتنے مسلمان ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب اللہ نے آگے یہ کہا کہ اس قرآن کو پانے کے بعد یہ امت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 3 حصوں میں بٹ گئی۔ اب وہ کون کون سے حصے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ایک طبقہ ایسا ہے جس کے پاس قرآن تو ہے، قرآن کی نعمت تو ہے، لیکن اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ کس معنی میں ظلم کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے، حقوق و واجبات کو ادا نہیں کرتا ہے، بس من مانی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس اللہ کی سرزمین پر دندناتا پھر رہا ہے، جو دل میں آئے کر رہا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں دین اسلام سے۔ تو اس معنی میں اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جسے مقتصد کہا گیا۔ مقتصد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا ایک طبقہ دیندار تو ہے، دیندار تو ہے، لیکن اس کی دینداری صرف فرائض کی حد تک ہے، صرف واجبات کی حد تک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا تو کرتا ہے، حقوق و واجبات ادا بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نظر
سنن پر نہیں ہے، مستحبات پر نہیں ہے، نوافل کا اہتمام نہیں ہے، جن چیزوں اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں اور جو فرائض ہیں بس فرائض کی حد تک وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے، لیکن جو سنن ہے، مستحبات ہے، نوافل ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس امت کا ایک طبقہ مقتصد ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی توفیق سے نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے والا ہے، خود اپنے آپ کو آگے رکھنے والا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یعنی جس کسی کو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کا موقع مل جائے، آگے بڑھنے کا موقع مل جائے، تو یہ سمجھ کر چلو اللہ کی توفیق ہے اس پر، اللہ کی خصوصی توفیق ہے اس کے ساتھ، اللہ کی توفیق ہے اس کے ساتھ، تو ہی وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جس کسی کو یہ سعادت مل جائے، یہ سمجھ کر چلو کہ اس پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی میرے بھائیوں، نیکی کے بھلائی کے کاموں میں جتنے بھی کام ہیں، اگر ہمیں موقع مل جائے ہم سب سے آگے رہیں، صف اول میں رہیں، نیکی کے ہر کام میں ہم آگے بڑھتے رہیں، اگر یہ توفیق مل جائے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی فضل ہے، خصوصی انعام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، اور یہ وہ صحابہ تھے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ وہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک الجھن ہے، ایک پریشانی ہے، ایک تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی، ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ صحابہ جو مالدار ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہاں ہم برابر ہیں۔ اللہ کے نبی، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں بھی ہم برابر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ وہ مالدار ہیں، اللہ نے انہیں مال سے نوازا ہے، اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کر کے وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں تک نماز روزے کی بات ہے، یہاں ہم برابر ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے اور وہ مال خرچ کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، پریشانی یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں، ہم ان تک پہنچے تو کیسے پہنچے نیکیوں کے بارے میں، نیکیوں کے حوالے سے۔ صحابہ کرام کا دیکھیے جذبہ، مقابلے کا جذبہ کس میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے حوالے سے، نیکیوں میں سبقت کرنے کے حوالے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کا یہ ذوق دیکھا، یہ شوق دیکھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، میں تمہیں کچھ اذکار بتاتا ہوں، وظائف بتاتا ہوں، تم اس کا اہتمام کرو۔ تو مالدار صحابہ جو مال خرچ کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، تم یہ وظائف کرو، ان کی نیکیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی نماز کے بعد تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہم کرتے ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور کہا کہ اس کا اہتمام کرو، جا کر کے پابندی کرو۔ تو جو صحابہ مال خرچ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تم یہ وظائف کا اہتمام کر لو، ان کی نیکیوں تک تم پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام خوشی خوشی گھر لوٹے اور عمل شروع ہو گیا۔ وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ اتنا ہم ممبروں سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں۔ ہم سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صحابہ تھے جو سنتے بھی تھے اور عمل بھی سختی سے کیا کرتے تھے، لہذا گھر پہنچے، عمل شروع ہو گیا، اور دھیرے دھیرے یہ عمل اتنا آگے بڑھا، یعنی صحابہ کے اندر ہلچل ہونے لگی، عمل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پہنچ گئی مالدار صحابہ تک۔
मालदार सहाबा को भी इसका इल्म हो गया। अब जाहिर बात है वो सहाबा की मुक़द्दस जमात थी, वो कहाँ नेकियों से छूटने नेकियों में खामोश रहने वाले थे। वो मालदार सहाबा भी अस्कार करने लगे, वो भी एहतमाम करने लगे। फिर गरीब सहाबा को मालूम पड़ा कि मालदार सहाबा भी करने लगे। फिर ये भागे भागे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहने लगे अल्लाह के नबी जिस बात का खदशा था वही हुआ, क्या हो गया? अरे वो मालदार सहाबा भी ये करने लग गए, हम फिर पीछे होने लगे नेकियों से, अब क्या करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ देखिए नबी ने जो जवाब दिया मुझे वही आपको बताना है। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे देना चाहता है देता है। तो मेरे भाइयों याद रखो, जो मालदार हैं, साहिब हैसियत और सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, ये समझ कर चले कि अल्लाह की तरफ से आपको खुसूसी इनाम है, अल्लाह की तरफ से आपको खुसूसी गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से खुसूसी तोहफा है। जो गरीब लोग जो गरीब तबका वो नेकियां नहीं कमा सकता, आप माल खर्च करके वो नेकियां कमा सकते हैं। तो बहरहाल नेकी के कामों में जिसको तौफीक मिल जाए आगे बढ़ने की, सबकत करने की, ये समझ लो कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फضल है।